السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نماز قائم کرو دن کے اطراف میں اور رات کی گھڑیوں میں، یقیناً نیکیاں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ میں نماز نفلی نماز کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ جو فرض نماز نہیں پڑھتا، یہ تو آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمانوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جو فرائض ادا نہیں کرتا۔ فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نمازوں سے پہلے اور فرضی نمازوں کے بعد ہمیشہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ جس طرح فرض نماز پڑھنے سے بندے کو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے ہی نفلی نماز سے، نفلی عبادات سے اجر بھی بڑا ملتا ہے اور بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین نوافل کا اہتمام کرنے والے سے محبت کر لیتے ہیں. نوافل کا اہتمام کرنے والے کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. نوافل پر پابندی کرنے والے کو جنت کی بشارت اور جنت کی گارنٹی امام الانبیاء کی زبان سے مل جاتی ہے. اور یہ نوافل قیامت والے دن جب میدان محشر میں نماز کا حساب ہوگا تو پروردگار فرشتوں سے کہیں گے اگر کسی بندے کے فرائض میں نقص، کمی اور کوتاہی پیدا ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین کہیں گے فرشتوں کو دیکھو حل لہ من تطوع، کیا میرے اس بندے نے کوئی نفلی عبادت بھی کی ہے، کوئی نفل پڑے ہیں؟ اگر اس کے نوافل موجود ہیں تو اس کے فرائض کی کمی اور نقص کو وہ نوافل شامل کر کے پورا کر دو اور اس کو جنت الفردوس کے اندر، جنت کے اندر داخل کر دو. ویسے انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہر بندے سے فرائض کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی، نقص ہو جاتا ہے. کامل ذات تو صرف پروردگار کی ہے، دنیا میں کوئی انسان کامل نہیں ہے. ہر ایک کے اندر انسان ہونے کے ناطے نقص، خرابی، کمی ہو سکتی ہے. رب العالمین نے اس خرابی کو، نقص کو، کمی کو دور کر کے اس کو جنت کا وارث بنانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اعمال مقرر کر رکھے. اللہ اکبر. جیسے میرے محترم بھائیوں، فرائض یہ گناہوں کا کفارہ ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ صرف الصلوات الخمس کفارات لما بینہن من الخطایا، کہ میں صبح شام اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا ہوں، میں بڑا مصروف ہوں، میں مسلمانوں کے مسائل حل کرتا ہوں، ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں، میں جہاد کرتا ہوں، میری بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی مصروفیات ہیں، میرے پاس 9 بیویاں یک وقت موجود ہیں، میں نے اتنی ذمہ داری بھاری میرے اوپر موجود ہے، تو چلو میں سو جاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نوافل پڑھنے کی، فرائض تو میں پڑھ رہا ہوں. میرے بھائیوں، مسلمان کے لیے رب کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شکریہ ادا کیا نوافل ادا کر کے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. اور پھر شکریہ نہیں، اللہ تو جنت میں گھر دے رہا ہے، اللہ تو جنت میں گھر دے رہا ہے، پیارے پیغمبر اس کی گارنٹی دے رہے ہیں. اتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ، وہ مسلمان جو یہ سمجھ کر، یہ ذہن میں بٹھا کر کہ گناہ تو نہیں ہے نا نفل نہ پڑھنا، سنتیں نہ پڑھنا، گناہ تو نہیں ہے نا، نہیں پڑھتے. اللہ کی قسم بہت بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ. پیارے پیغمبر نے تو ایسا نہیں کیا، ہم سے 100 گنا زیادہ مصروف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذمہ داریاں آپ پر بڑی تھی، مسائل آپ کے سامنے بے شمار کھڑے تھے، ساری امت کا بوجھ امام الانبیاء کے کندھوں پر تھا. اور میرے بھائیوں، میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ دنیا کی ساری مشکلات، پریشانیاں، دھندے، یہ نماز پڑھنے سے اللہ آسان کر دیتا ہے. نماز پڑھنے سے، نوافل ادا کرنے سے یہ پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ہلکی ہو جاتی ہیں. یہ بوجھ پروردگار کم کر دیتا ہے، آسمانوں سے پروردگار برکتیں نازل کر دیتے ہیں ایسے لوگوں پر، کام میں برکت ڈال دیتا ہے رب العالمین. تو ہاں، میں بتلا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صابر علیہ، جس نے ان 12 رکعتوں پر مصابرت کی، ہمیشگی کی، باقاعدہ یہ 12 رکعتیں اس نے اپنا عمل، اپنا وظیفہ بنا لیا، پڑھتا رہا، رب العالمین جنت کے اندر اس کا گھر بنا دے گا. اور پھر ایک اور حدیث ہے، اس پر بھی غور کرنا. وہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہی اس کی راویہ ہیں، جو اس حدیث کی راویہ ہیں نا، یہ 12 رکعتوں والی کہ جنت کے اندر گھر بن جائے گا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہی بیان کرتی ہیں کہ امام الانبیاء محمد سنن ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے. پیارے پیغمبر نے کہا من حافظ علی 4 قبل الظہر
واربع بعدها حرمه اللہ علی النار، جس بندے نے ظہر سے پہلے 4 رکعتوں پر محافظت کی اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں پر محافظت کی، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ پر، اس نے کہا میرے بھائیوں، میں نے میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام، سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی نے کہا ہے، حرمہ اللہ علی النار، جو بندہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 4 سنتیں، ان پر محافظت کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ امام الانبیاء سے ظہر کی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 4 رکعتیں ظہر سے بعد پڑھنا ثابت ہے، اس سے زیادہ امام الانبیاء نے نہیں پڑھا کرتی۔ ہاں کم پڑھی ہیں، اگر بھئی 12 رکعتیں وہ جنت میں گھر بنوانے کے لیے 4 تو پہلی ہیں ہی ہیں، 2 بعد میں ہیں، زیادہ کتنی پڑھنی ہے جہنم کو حرام کرنے کے لیے؟ 2 رکعتیں اور اضافہ کر لو تو ساتھ جہنم بھی حرام ہو جائے گی۔ اور اس سے زیادہ پڑھنا کوئی نیکی، ان رکعتوں سے زیادہ پڑھنا نفل سنتیں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے نیکی نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر نے پوری زندگی اتنی رکعتوں سے زیادہ ظہر کے بعد ظہر سے پہلے پڑھی ہی کم پڑھی ہیں۔ پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر و رکعتین بعدها، میں نے امام الانبیاء کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں ظہر سے پہلے، جس کے پاس کم ٹائم ہے وہ 2 پڑھ لے، جو بہت مصروف ہے ایمرجنسی ہے وہ بعد میں 2 پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ ظہر سے پہلے بھی 4، ظہر کے بعد بھی 4 اپنی عادت بنا لیتا ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سچا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیں گے، اور جس کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دے، جہنم کی آگ چھو لے گی، اس کو کچھ بگاڑ سکے گی اس کا؟ اللہ نے حرام کر دیا، کون ہے جو جہنم کی آگ کی تپش اس کو پہنچا سکے؟ پھر اور 12 رکعتوں کے علاوہ عصر سے پہلے، عصر کے ساتھ 12 رکعتوں والی کوئی سنتیں نہیں ہیں، عصر کی نماز کے ساتھ آگے پیچھے نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داود میں اور سنن نسائی کے اندر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یسلم بینہن بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین ومن تبعہم من المسلمین والمؤمنین، پیارے پیغمبر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے، اکٹھی 4 رکعتیں عصر سے پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں پیارے پیغمبر سے عصر سے پہلے، لیکن زیادہ تر آپ کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ 4 رکعتیں۔ اور یہ 4 رکعتیں، ان کا کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب ہے، پیارے پیغمبر کے ایک فرمان سے اندازہ لگا لیجئے۔ امام الانبیاء نے کہا، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص پر، اللہ اس انسان پر، پروردگار اس بندے پر رحمتوں کی برکھا برسائے، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، صلی قبل العصر 4، جس بندے نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ عصر سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 4 رکعتیں پڑھی۔ اللہ کیا کرے؟ اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ کس کی دعا ہے؟ میری؟ کسی پیر صاحب کی دعا ہے؟ کسی مولوی صاحب کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم جاتے ہیں، بڑے لوگ آپ دیکھیں گے، ملیں گے، آپ بھی جاتے ہوں گے، بھئی فلاں بزرگ کے پاس جا کر کہتے ہیں ان سے کیا کرو؟ ہمارے لیے دعا کرو۔ ٹھیک ہے، جانا جائز ہے، جانا جائز ہے، کسی سے دعا کروانے کے لیے جانا جائز ہے، بشرطے کہ وہ جس کے پاس جا رہے ہیں عقیدہ توحید کا حامل ہو، زندہ ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو،
اللہ کا باغی نافرمان نہ ہو، متقی پرہیزگار شخص ہو، آپ اس کے پاس جائیں، آپ سمجھتے ہیں بہت نیک ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، عبادت گزار ہے رب کی، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے دعا کرواتا ہوں، جائز ہے اسلام کے اندر، جائیں آپ اس کو کہیں بھئی آپ ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، اللہ ہمارے لیے یہ تکلیف ہم سے ہٹا دے، اللہ ہمارے لیے یہ مشکل آسان فرما دے، وہ آپ کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، ٹھیک ہے، کروا سکتے ہیں آپ اس سے دعا، جانا جائز ہے۔ لیکن یہ جس نے کبھی نماز ہی نہ پڑھی ہو، اس کو غسل اور استنجے کا بھی پتہ نہ ہو، وہ بن کے بیٹھا ہو شیطان کا ایجنٹ، اس کے پاس جانا اور اس کے پاس عورتوں کا جمگٹھا بنا ہوا ہو اور وہ عورتوں پر ہاتھ پھیرتا ہو، اس کے پاس جانا دعا کروانے کے لیے جائز نہیں، اسلام میں حرام ہے۔ دعا کروانے کے لیے متقی، اللہ سے ڈرنے والا، نیک، پرہیزگار، شریعت اسلامیہ کا پابند، حرام چیزوں سے، کاموں سے، باتوں سے ہمیشہ اپنے دامن کو پاک صاف رکھنے والا اللہ کا بندہ، اس سے دعا کروائیں جا کے، ٹھیک ہے۔ لوگ جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، کام بھی چھوڑتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے دعا کروانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادھر گھر بیٹھے بٹھائے کس کی دعا مل رہی ہے؟ کسی چھوٹے موٹے بزرگ کی نہیں، ساری کائنات کے بزرگوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل رہی ہے بیٹھے بٹھائے۔ کس کو مل رہی ہے دعا؟ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، امام الانبیاء کہتے ہیں اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ چاہیے پیارے پیغمبر کی دعا کا مستحق بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر یہ سوچ چھوڑنی پڑے گی، یہ کون سی فرق ہے؟ نہ پڑے تو کون سا گناہ ہے، کون سا ہم مجرم ہیں، یہ چھوڑنا پڑے گا، تب اللہ کے نبی کی دعا کے حامل بنے گا، تب مستحق بنیں گے۔ پیارے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، ہم ٹکے ٹکے کے بندوں کے پاس جائیں دعا کروانے کے لیے، امام الانبیاء ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں اور ہم اس سے اعراض کریں، منہ پھیریں؟ غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس بات پر۔ اور ٹھیک ہے، یہ بھی اجر ہے، پیارے پیغمبر کی دعا ملتی ہے، جہنم حرام ہوتی ہے، جنت کے اندر گھر تعمیر ہوتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی تو نہیں، رکعتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، خیر من الدنیا وما فیہا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا میں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سارے ساز و سامان سے یہ 2 رکعتیں پیارے پیغمبر نے فرمایا بہتر ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں دنیا کا تھوڑا سا منافع نظر آتا ہو نا، تھوڑا سا منافع دنیا کا نظر آتا ہو، ہم نیند بھی چھوڑ دیتے، رات کو سونا بھی چھوڑ دیتے، ہوتا ہے نا کہ یہ منافع ملے گا ہمیں۔ یہ دیکھ لو رات کو یہ فیکٹریاں چلتی ہیں، لوگ رات کی ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، کئیوں کی ڈیوٹیاں فجر سے پہلے شروع ہوتی ہیں۔ میں نے پاکستان کے اندر شہروں میں بستیوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو فجر سے پہلے اٹھ کر رواں دواں ہوتے ہیں اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنی فیکٹری پہ جانے کے لیے۔ کب اٹھتے ہیں؟ فجر سے پہلے اٹھ کر جاتے ہیں، فجر سے پہلے، اللہ کی قسم اٹھ کر جاتے ہیں۔ فجر سے پہلے اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ملے گا وہاں سے؟ تنخواہ ملے گی مہینے کے بعد، کتنی کو مل جائے گی؟ 10,000 مل جائے گی، چلو 12-15,000 مل جائے گی، 20,000 مل جائے گی، میں کہتا ہوں لاکھ بھی اس کو مل جائے۔ تو ایک طرف لاکھ ہو، دوسری طرف یہ فجر کی 2 سنتیں ہوں، قسم ہے اللہ کی، یہ لاکھ کیا ساری دنیا کا سونا چاندی، ساری دنیا کے پاؤنڈ ڈالر ایک طرف ہو جائیں، یہ 2 رکعتوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن پڑھتے ہیں مسلمان؟ پڑھتے ہی نہیں۔
वो चंद टकों के लिए बिस्तर भी छोड़ा, नींद भी छोड़ी, सब कुछ किया, अपने आप को खपाया भी, और जो सारी कायनात से बेहतर अजर और सवाब, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की जन्नत, जहन्नम से दूरी, जिन चीजों से हासिल होती थी उसकी तरफ परवाह ही नहीं, उसकी कीमत ही कोई नहीं हमारे नजरों में, हैसियत ही कोई नहीं मुसलमान के दिल में उस चीज की। हमने सुन्नतों को, इन नवाफिल को समझा ही कुछ नहीं अपनी जिंदगी में। किस लिए अल्लाह ने मुकर्रर किए, किस लिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इन नवाफिल का किस लिए एहतमाम किया? उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तआहुदन मिन रकातल फजर, मैंने इमामुल अंबिया की जिंदगी में प्यारे पैगंबर को फजर की 2 रकातों, 2 सुन्नतों का एहतमाम जितना आप एहतमाम करते थे, इतना एहतमाम करते हुए जिंदगी में मैंने इमामुल अंबिया को किसी काम का एहतमाम करते हुए नहीं देखा। जिंदगी में जितना एहतमाम ये फजर से पहले वाली 2 रकातों का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, मैंने इमामुल अंबिया को अपनी जिंदगी में किसी भी नेकी का, किसी भी चीज का इतना एहतमाम करते हुए कभी नहीं देखा। और हम इसको जरूरत ही नहीं समझते अपनी। हम कहते हैं कौन सी फर्ज है, ना पढ़ी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा, कौन सा जुर्म है। प्यारे पैगंबर क्यों इतना एहतमाम करते थे? वो तो सफर और हजर में ना कभी हजर में छोड़ते थे ये रकातें फजर की, ना कभी सफर में प्यारे पैगंबर छोड़ते थे ये फजर की रकातें। सफर में भी नहीं, अल्लाह ने मुआफ कर दिए सफर में। सफर में अल्लाह ने सुन्नतें, ये नफल क्या कर दी हैं, मुआफ कर दी। मुआफ करने का क्या मतलब है भाई? सफर है, अल्लाह अकबर, आप बाकायदगी से 12 रकातें पढ़ते हैं, एहतिमाम करते हैं 12 रकातें पढ़ने का। 12 रकातें पढ़ने का क्या करते हैं? घर में एहतिमाम करते हैं ताकि जन्नत के अंदर हमारा घर बन जाए। आप सफर पर निकले हैं, आप वो 12 रकातें ना पढ़ें, 12 रकातें ना पढ़ें, सिर्फ फराइज पढ़ें, फर्ज भी, मगरब इशा, अपना जोहर असर और मगरब की 2-2 रकातें पढ़ लें। आपको वो बगैर नवाफिल पढ़ने के वो नफलों का पूरा पूरा अजर मिल जाएगा सफर में। ये है मुआफ करने का मतलब। अल्लाह ने छुट्टी दे दी है, छुट्टी अल्लाह ने दे दी है, लेकिन अजर में कमी, अजर में कमी। जिस तरह वो नहीं मिराज वाली हदीस, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पास गए, नमाजें कम करवाई, कितनी रह गई? 5। जब 5 रह गई ना तो अल्लाह ने कहा 5 मुकर्रर करके, अमज़यतु फरीज़ती, अमज़यतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी हुन्ना खम्सुन व खम्सुन्ना खम्सूना, हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सूना। मैंने अपने फरीजे को नाफिज कर दिया। अमज़यतु फरीज़ती, ये 5 नमाजों के फरीजे को मैंने क्या कर दिया? नाफिज, जारी कर दिया, नाफिज हो गया है ये, अब नहीं बदलेगा। पहले बदल गई, 50 से 5 हो गई। अमज़यतु, अब खत्म, अब इसके अंदर तखफीफ नहीं, लेकिन क्या है? वह खफ़फ़तु अन इबादी, अपने बंदों से तखफीफ क्या की है? अल्लाह के नबी ने कहा हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सूना, पढ़ने में 5 हैं, अजर में 50 ही है। पढ़ने में 5 है, अजर में कितनी है? 50 ही। और 5 पढ़ो और रब से 50 नमाजों के अजर से झोलियां भरकर लौटो। बड़ी 5 है, अजर 50 का दे रहे। इधर सफर में, हजर में हम एहतिमाम करते थे 12 रकातों का, पढ़ी नहीं है। 12 रकातें सफर में अल्लाह ने छूट दे दी हुई है, माफ किया हुआ है, लेकिन अजर वो 12 रकातों का सफर में भी पढ़ने के, ना पढ़ने के बावजूद अल्लाह दे रहा है। वो मुसाबरत करने वालों से खारिज, हमेशगी करने वालों से खारिज नहीं होता जो सफर में ये सुन्नतें छोड़ देता है, लेकिन शर्त यह है कि वो हजर में बाकायदगी से एहतिमाम से इनको पढ़ता हो। तो फजर की 2 सुन्नतें में हदीस सुना रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी दुनिया की दौलतें एक तरफ, सारी दुनिया और इसका साजो सामान एक तरफ, ये सारा कुछ मिलकर रकाताल फजर खैरुम मिनद दुनिया व फीहा। मुसलमानों, ये फजर की 2 सुन्नतें सारी दुनिया और दुनिया की दौलत से बेहतर हैं। अल्लाह के नबी कहें बेहतर हैं।
تو بہتر ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بہتر کہتے ہیں وہ بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن یقین کسی کسی کو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، ہر ایک کو یقین کوئی نہیں آتا. یقین کوئی اللہ کا خاص فضل ہو تو اسی کو آتا ہے. ہم بات تو سن رہے ہیں، میرے بہت سارے بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن جائیں گے نا مسجد سے پھر وہی جو طرز عمل پہلے سے چلتا رہا ہے اسی کو جاری رکھیں گے. سنتیں گول کرنا اور کھا جانا پی جانا کون سی فرض ہے؟ کون سا مجرم ہو جائے گا بندہ؟ کون سا گناہ ہے نہ پڑھنے سے؟ بھئی اللہ کے بندے گناہ نہیں ہے تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کیا؟ تو امام الانبیاء کا امتی نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ ہی سنتوں کو کھا جانا یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے پیارے پیغمبر کا؟ اللہ اکبر. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ جو فجر کی سنتیں ہیں نا بڑی قیمتی سنتیں ہیں، بڑی اہمیت ہے. آپ کو 2 حدیثیں سنائیں، اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا اس سے. اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ فجر کی سنتیں اگر خدا نہ خواستہ آنکھ لیٹ کھلی ہے اور جب مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی تھی، اب اتنی اہم رکھتے ہیں تو چلو جماعت ہوتے میں پہلے کیا کر لوں، سنتیں پڑھ لوں پھر جماعت میں شامل ہو جاؤں. میرے بھائیوں یہ معنی نہیں ہے اس کا، یہ معنی نہیں ہے، قطعاً اس کا معنی نہیں ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کا فرمان موجود ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے، مکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دے، امام مصلی پر آ جائے، فلا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. پھر وہ جس نماز کی اقامت کہی ہے وہ فرضی نماز ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نماز ہوگی نہیں. یہ سنتیں پڑھنے کا کب فائدہ نہیں ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، اپنا گناہ کما رہا ہے یہ سنتیں پڑھنے والا، پیارے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. نماز بھی ضائع، وقت بھی ضائع، گناہ الگ ملا، پیارے پیغمبر کی حدیث کو ٹھکرانے کا مجرم الگ بنا. کیا ملا اس کو؟ آپ کہیں بھی آپ خود ہی تو بیان کر رہے ہیں کہ فضیلت بڑی ہے، ایک طرف ساری دنیا اور دنیا معافیہ، اگر پھر یہ رہ گئی تو پھر تو کام خراب ہو گیا. نہیں میرے بھائیو، رہی نہیں ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے. آپ نے بے شک شروع کی ہوئی تھی سنتیں، بعد میں آنا تو دور کی بات ہے نا، بعد میں آ کر شروع کر لو جماعت کے ہوتے ہوئے، نہیں ہوں گی نہیں. شروع کی ہوئی ہیں، 1 رکعت پڑھ چکے ہیں، ادھر مؤذن نے اقامت کہہ دی، جماعت کھڑی ہو گئی، اسی جگہ پر سلام پھیر دے جہاں آپ پہنچے ہوئے. اس کو پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ پوری ہونی نہیں ہے، ختم ہو گئی اقامت پر آپ کی نماز نفل ختم ہو گئی ہے. ہاں آپ نماز پڑھیں فجر کی، بعد جماعت امام کے ساتھ آ کر شامل ہو جائیں. جب امام سلام پھیر لے، نماز کے بعد اذکار کر کے اٹھ کر وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. فضیلت سے محروم نہیں ہوں گے، دنیا مافیہ کا نقصان نہیں ہوگا. رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، فجر سے پہلے نہ صحیح بعد میں پڑھ لیں، ہو جائیں گی بعد میں. سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بندوں کو سلام پھیرا فجر کی نماز کے بعد، 2 بندے پیچھے کھڑے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے ان کو بلا لیا، آپ نے کہا لاؤ ان کو ادھر میرے پاس. لایا گیا. راوی کہتے ہیں یہ ان کے کندھوں کا گوشت کانپ رہا تھا ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا جرم ہو گیا، اللہ کے نبی نے ہمیں حاضر لین کر لیا. آپ نے فرمایا بھئی یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو اس ٹائم، یہ کون سی نماز ہے اس ٹائم؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری پہلے والی رکعتیں رہ گئی تھی، وہ پہلے والی رکعتیں فجر کی جماعت سے پہلے نہیں پڑھ سکے تھے، وہ رہ گئی تھی ہماری رکعتیں. یہ ان کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. خاموش
کیا مطلب کیا ثابت ہوا ایسے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا، فجر کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، غلط ہوتا، تو اللہ کے نبی خاموش ہوتے یا ان کو منع کرتے؟ ان کو روک دیتے؟ ان کے عمل پر خاموشی اختیار کر لی تو میرے بھائیوں یہ تقریری سنت بن گئی کہ فجر کی جماعت کے بعد بھی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ ضروری کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کتاب و سنت میں، اسلام میں اللہ نے جو وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے کہ فجر کی جماعت ہوا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے گھر سے مسئلہ بنایا ہے، کتاب و سنت میں نہیں ہے یہ بات۔ ہاں جو بندہ ہمیشگی کرتا ہے 12 رکعتوں پر، ہمیشگی کرتا ہے کن پر؟ 12 رکعتوں پر، یا وہ ظہر سے پہلے بعد والی جو ہے نا 4 پر کیا کرتا ہے؟ محافظت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت لیٹ ہو جائے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، اور اس کی پہلی رکعتیں رہ جائیں، پہلی رکعتیں رہ جائیں، وہ آ کر جماعت سے شامل ہو۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم آتے ہی لیٹ ہیں، تو پھر کیا وہ بعد میں وہ پڑھے گا تو اس کو یہ 4 پہلے اور 4 بعد والی کا اجر یہ جہنم کے اوپر حرام ہونا، اور یہ 4 پہلے یا 2 بعد والی کا اجر وہ جنت کے اندر گھر بننا، کیا اس فضیلت سے محروم ہوگا؟ وہ نہیں، بعد میں پڑھ لے محروم نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، فارغ ہوئے تو ظہر کی نماز کے بعد ایک قبیلے کے لوگ آ گئے، قافلہ آ گیا باہر سے۔ آپ ان کی بات سننے میں، ان کے معاملے میں مصروف ہو گئے، وہ ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کی بعد والی 2 رکعتیں رہ گئیں، بعد والی 2 رکعتیں آپ نہیں پڑھ سکے۔ ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا، عصر کی نماز ہو گئی۔ اب عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ظہر کے بعد والی 2 جو پڑھنی تھی وہ کب پڑھی؟ عصر کے بعد جا کر پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، عصر کے بعد جا کر پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی یہ 12 رکعتوں میں سے یا ظہر سے پہلے اور بعد والی 4 وہ پڑھتا ہے، اس کی محافظت کی اس نے عادت بنائی ہوئی ہے، اگر رہ جاتی ہیں تو وہ دوسرے وقت میں کیا کر لے؟ پڑھ لے، تو انشاءاللہ یہ اس کا جو ہے نا یہ اجر اور ثواب پکا ہو جائے گا، وہ اس اجر اور ثواب سے محروم نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جنت کے اندر گھر بننے سے اور جہنم کی آگ پر حرام ہونے سے۔ وہ بعد میں بھی پڑھ لے گا، قضائی بھی ان سنتوں کی دے دے گا تو اس اجر کا مستحق بن جائے گا، اس اجر کا مستحق۔ تو میرے بھائیوں، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں ان نوافل کو کم اہمیت والی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو پہلے ہو گیا ہو گیا، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے عہد کر لو اپنے دل میں کہ انشاءاللہ اگر 4 ظہر سے پہلے یا بعد نہیں تو 2 ظہر سے پہلے 2 بعد شامل کر کے 12 رکعتیں انشاءاللہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ بندہ سچے دل سے ارادہ کر لیتا ہے نا، وہ اجر کا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اجر میٹر چل پڑا ہے اجر کا، جس نے ارادہ کر لیا میٹر چل گیا، اجر کا ملنا شروع ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا، ابھی کی نہیں ہے، وقت نہیں آیا، اللہ اجر دینا شروع کر دیتا ہے، ثواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے بندوں پر، خاص مسلمانوں پر۔ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کر لیا گناہ کا، چوری کا، بدکاری کا، ڈاکے کا، کسی گناہ کا ارادہ کر لیا، اللہ لکھتا، ارادہ کرنے سے لکھتا، وہ گناہ درج نہیں ہوتا۔ اچھا نیکی کر کے، نیکی کا ارادہ کر لیا، میٹر چل پڑا، اجر شروع ہو گیا۔ اگر کر لے تو ایک نیکی کا 10 گنا، ایک نیکی کا کتنا؟ 10 گنا اجر، 10 سے لے کر کتنے 100 تک؟ 700 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور روزہ وہ 700 تک نہیں، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں دوں گا، اس کی جزا کوئی دے نہیں سکتا، اور لکھ نہیں سکتے فرشتے اس کی جزا، میں دوں گا اس کی جزا۔ لیکن ہر نیکی کا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، نیکی 10 ایک سے ایک کا 10 گنا اور 10 گنا سے 700 گنا تک۔ لیکن اگر گناہ کا ارادہ کر لیا، نہیں کیا گناہ، ارادہ کر کے چھوڑ دیا، ایک نیکی لکھ دی اللہ نے۔ کرم دیکھو اللہ کا، کرم فضل دیکھو اللہ کا۔ گناہ کا ارادہ کیا ہے
लिखा नहीं गया गुनाह का, नहीं लिखा गया गुनाह नामे अमाल में। गुनाह का इरादा करके अल्लाह से डरकर छोड़ दिया, अल्लाह से डरकर छोड़ दिया। एक वो इरादा किया हुआ था ना, उस इरादे को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, एक अजर इसका मिल गया, सवाब मिल गया इसका। लेकिन अगर गुनाह उसने अपने नफ्स के से मगलूब होकर, नफ्स की शामत का शिकार होकर उसने गुनाह कर ही लिया, इतना ही क्या गुजरा था, उसको रब याद ही नहीं आया, रब की परवाह नहीं की उसने कि वो देख रहा है परवरदिगार, कर ही लिया गुनाह। तो अल्लाह एक गुनाह को 10 गुनाह करके नहीं लिखता। कितने लिखता है? एक ही लिखता है, सिर्फ एक लिखता है। और वो भी ये नमाजें पढ़ने से ये वो भी गुनाह माफ हो जाता, वो भी माफ कर देता। तो मेरे भाइयों, आइए अपने तर्ज अमल को बदलें, इन सुन्नतों की अहमियत जो हमने खत्म कर रखी है उसको अपने जहनों में बैठाएं और हम अपने आप को पाबंद बना लें कि इंशाअल्लाह रहमान अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम ये 12 रखते हैं, ये इंशाअल्लाह आइंदा हमारी जिंदगी में रहेंगी नहीं रहेंगी। अल्लाह हमको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا
وبدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.